زندگی، اس کی تمنا ساری زندگی رہتی ہے کہ ہمیں لمبی زندگی مل جائے، اور دوسری چیز کہ ہمیں ہمارے رزق کے اندر وسعت مل جائے، رزق بھی بہت زیادہ مل جائے۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس بندے کو یہ دو چیزیں چاہیے اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ جس کو یہ دو چیزیں چاہیے نا، اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرے، اخلاص کے ساتھ پیش آئے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ تو یہ دونوں چیزیں اس کی عمر کے اندر برکت بھی مل جائے گی اور اس بندے کے رزق کے اندر اضافہ بھی مل جائے گا۔ اندازہ کریں یہ کتنا خوبصورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نسخہ ارشاد فرما دیا۔ تو ساری زندگی ہم ان چیزوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے گزار دیتے ہیں، لیکن صلہ رحمی نہیں کرتے، نہ عمر میں برکت ملتی ہے نہ رزق میں برکت ملتی ہے۔ چند دن پہلے ایک بڑے پیارے ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ ارشاد فرما رہے تھے کہ میرے ہاں ایک بندہ ٹیسٹ کروا کے آیا کہ میری زندگی کے اندر بڑی پریشانیاں لاحق ہو چکی ہیں، مجھے بلڈ کینسر ہو چکا ہے، تو مجھے کوئی دعا تجویز فرمائیں۔ تو صرف فزیکلی طور پر، جسمانی طور پر بندے کو ڈاکٹر نہیں ہونا چاہیے، بندے کو تھوڑا تھوڑا اسپرچلی، روحانی طور پر بھی ڈاکٹر ہونا ضروری ہے بندے کے لیے۔ تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اس کے پاس پیسہ بھی بڑا ہے، ہر چیز کی فراوانی ہے، کھانے پینے کی بھی کوئی حاجت نہیں ہے، اس کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ فرمانے لگے مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس گاؤں میں آپ پیدا ہوئے تھے اس گاؤں میں گئے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ وہ کہنے لگا جی کاروبار کے اندر اتنا مگن ہوں، تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں۔ تو فرمانے لگے سارے کام چھوڑ دیں، آپ نے 20 دن جا کے اپنے گاؤں میں گزارنے، جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ تھوڑی تھوڑی مدد کرنی ہے۔ کسی کے پاس بھینس نہیں ہے اس کو بھینس لے کے دے دینی ہے، جس کا ہل ٹوٹا ہوا اس کا ہل بنوا دینا ہے، ان کے پاس بیٹھیں، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں۔ تو وہ کہتے ہیں میں 20 دن کے بعد جب واپس آیا، اپنے سارے ٹیسٹ کروائے تو بالکل ہر چیز کلیئر تھی۔ یہ چیز ساری کی ساری بیماریاں ہمیں کیوں لاحق ہیں؟ ہم اپنے آپ کو بڑا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو ہم سے چھوٹے ہیں ان کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں دی۔ تو اگر ان کے ساتھ جا کے بیٹھیں، ان کے دکھ درد میں شریک ہو جائیں، ان کے اوپر کچھ نہ کچھ خرچ کریں اور مسکرا کے ان کو ملیں، تو رب تعالیٰ ساری ڈپریشن اور پریشانیاں ایسے دور فرما دیتا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں، لا يدخل الجنت قاطع، وہ بندہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جو قطع کرنے والا ہے، جو لوگوں سے رشتوں کو توڑنے والا ہے، وہ بندہ جنت کے اندر داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے، آپ اندازہ کریں۔ اور پھر یہ بھی بات ذہن کے اندر رکھیں، ہم یہ اپنے ذہن کے اندر نہ گمان کر کے بند باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ چنگا کرے گا تو میں اس کے ساتھ چنگا کروں گا، اگر چنگا نہیں نہ کرے گا تو پھر میں کبھی بھی اس کے ساتھ چنگا نہیں کروں گا۔ حالانکہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، اور ترمذی شریف کے اندر اس روایت کو راوی فرمایا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم لوگ ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ لگانے والے نہ بنو، ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ لگانے والے نہ بنو۔ کیا دوڑ؟ کس چیز کی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی اگر وہ ہمارے ساتھ بھلائی کریں گے تو ہم بھی اس کے ساتھ بھلائی کریں گے۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ بندہ یا لوگ ہمارے اوپر ظلم کریں گے تو ہم بھی اس کے ساتھ ظلم ہی کریں گے۔ بلکہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کن انداز میں یہ بات ارشاد فرمائی، بلکہ لوگوں اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کرو کہ اگر لوگ تمہارے ساتھ احسان کریں تو ہم بھی احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ ادا کریں گے، اور اگر لوگ بدسلوکی کریں گے تو ہم ان کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے، صلہ رحمی کریں گے، ان کے ساتھ پیار کریں گے۔ یہ چیز ہے ہمارے ذہن کے اندر، یہ ہے کہ اگر پیار کیا تو کریں گے، اگر کسی نے ظلم کیا تو اینٹ کا دعا پتھر کے ساتھ دیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ آپ اندازہ کریں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم، طبرانی شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، من حمل جنازۃ 40 خطوۃ، جو بندہ جنازے کو اٹھا کر، میت کو اٹھا کر 40 قدم چلے،
کفرت لہ 40 کبیرۃ، رب تعالیٰ اس بندے کے 40 کبیرہ گناہوں کو معافی ادا فرما دیتا ہے۔ سب سے پہلے اس حدیث مبارکہ کا لطف لیں اور اس وجہ سے جنازے کو جا کے پڑھیں کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے۔ جس بندے نے ایک میت کو 40 قدم تک اٹھایا تو اس بندے کے کبیرہ گناہ 40 جو رب تعالیٰ معافی عطا فرما دیتا ہے۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، یہ کس کے لیے ارشاد فرمایا؟ جو فوت ہو چکا ہے۔ اگر فوت شدہ بندے کا بندہ سہارا بن جائے تو رب تعالیٰ اتنا کرم فرماتا ہے، اگر زندہ کا سہارا بنے تو پھر کتنا مہربان ہو جائے۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے لوگ دنیا میں گزرے ہیں جو کسی کے ساتھ محبت اور الفت کے ساتھ پیش آتے رہے ہیں، وہ بے شک ظاہری طور پر ہے یا باطنی طور پر، مرنے کے بعد بھی میں نے بڑے بزرگوں کو دیکھا کہ ان کا نام لے کر آنکھیں نام ہو جاتی ہیں، یار وہ بندہ بڑا چنگا تھا، وہ لوگوں کے ساتھ نہ اندر کھاتا ہی، کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا، وہ جا کے محبت کے ساتھ پیش آ جاتا تھا، ان کی ہیلپ کرتا تھا۔ تو اگر کسی میت کو اٹھانے کے ساتھ، اس کو سہارا دینے کے ساتھ بندے کو اتنا فائدہ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ہو جاتا ہے، اگر کسی زندہ کے ساتھ تھوڑا سا بندہ سہارا کر لے، دے دے، تو پھر اس کے ساتھ کتنی مہربانی ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، مجھے لوگوں نے کچھ اکسایا کہ عبداللہ تو بہت بڑا عالم دین ہے یہودیوں کا، تو اس طرح کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے نا کچھ سوال کر جو یہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں اٹھا، اپنے ذہن کے اندر نا سوالات کی ایک بہت بڑی پنڈ باندھی، گٹھڑی باندھی کہ میں نے یہ سوال کرنا ہے تو پھر اس کا جواب یہ اگر بتائیں گے تو پھر اس کے اوپر میں یہ نقد لگا دوں گا، یہ سوال کروں گا۔ سوالات بناتے بناتے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے بیٹھ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا انداز تھا، کیا جملے تھے، کیا بات تھی۔ فرماتے میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، سارے سوالات میرے ذہن کے اندر موجود تھے، لیکن جب میں نے جا کے زیارت کی نا، سوالات سارے کے سارے ختم ہو گئے، ساری بات ہی رخ ہی چینج ہو گیا۔ جب میں نے وہ وضحا کا مکڑا دیکھا نا تو میری گٹھڑی ساری کی ساری بکھر گئی، سمجھ نہیں آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملے ارشاد فرمائے، ان جملوں کے اندر کتنی لطافت تھی، کتنی خوش فہمی تھی، کتنی مہربانی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں کو سلام کیا کرو، پہلا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، دل کی کھڑکی کھل گئی۔ فرماتے ہیں دوسرا جملہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھوکے لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ تیسرا جملہ فرمایا لوگوں صلہ رحمی کیا کرو، اور راتوں کو اس وقت اٹھ کر عبادت کیا کرو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ 4 جملے تھے میری زندگی کی قائد پر، 4 جملے تھے، میرے سارے کے سارے الجھاؤ جو تھے وہ سلجھاؤ میں تبدیل ہو گئے۔ تو آپ نے آخری بات ارشاد فرمائی اگر تم اپنی زندگی کو اس طرح کرتے ہو تو تم آسانی اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اندازہ کریں آپ اس بات کا۔ پہلی کیا ہے، ہم ذہن کے اندر رکھیں، دہرائیں اس کو، سب سے پہلے سلام کرنا، دوسری بات ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، اور تیسری بات صلہ رحمی کرنا۔ صلہ رحمی کرنا، رحم کے ایک پیٹ سے جو بچے پیدا ہونے والے ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ، اپنے بہن اپنے بھائی ہیں ان کے ساتھ محبت اور اخلاص کے ساتھ پیش آنا، اور راتوں کو یعنی تہجد ادا کرنا اس وقت کے جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تو تم سلامتی کے ساتھ امن کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ اور شریعہ یہ ارشاد فرماتی ہے کہ جو بندہ صلہ رحمی نہیں نہ کرتا اس بندے کی زندگی سے نور ختم ہو جاتا ہے، چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے، رزق سے نور ختم ہو جاتا ہے، اولاد سے نور ختم ہو جاتا ہے، وراثتاً ہر چیز مل رہی ہے ہمیں۔ ابا جی چاچے کو نہیں بلاتے تو مجھے کیا ضرورت ہے بلانے کی، پھپھو کو نہیں بلاتے، 4 سال ہو گئے ہیں، 15 سال ہو گئے ہیں، میری ساری کی ساری دوستیاں محلے کے لوگوں کے ساتھ ہیں، دوستوں کے ساتھ ہیں، کبھی بھائی کے ساتھ بیٹھ کے بھی پیزا کھایا، کبھی بہن کو بلا کے بھی ان کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوتے، حضور سمجھ نہیں آتی، پوری نہیں پڑتی، پیسے نہیں پورے ہوتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ارشاد گرامی کا مفہوم مبارک آپ ارشاد فرماتے ہیں اپنی بہنوں کو بلا کر ان کی دعوت کیا کرو، تو سارے کے سارے معاملات پورے ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو بہنیں ہوتی ہیں خاص طور پر، ان کا رشتہ تو بڑا ہی نازک ہوتا ہے، خامد ساری زندگی کما کے دے دے، ساری زندگی پیش صحیح کرتا رہے، پیسے دیتا رہے،
جو بھائی نے عید کے اوپر 400 کا سوٹ بھیجا تھا نا، سارے محلے کو بہن بتاتی پھرتی ہے میرا بھائی کبھی مجھے پیچھے رہنے ہی نہیں دیتا، ہر عید پہ آتا ہے، ہر عید پہ دے کے جاتا ہے، یہ دیکھو، حالانکہ بے شک اس کا کلر خراب ہو چکا ہو، وہ بے شک فیشن ہی ختم ہو چکا ہو، لیکن سارے محلے کو بتاتی پھرتی ہے یہ میرا بھائی آیا تھا۔ تو بہنوں کو دور نہ کریں۔ ایک بندے نے بڑا خوبصورت جملہ کہا اور بڑا ڈاڈا جملہ تھا، کہتے ہیں اس دنیا کے اندر، ہمارے ملک پاکستان کے اندر خاص طور پر، ایک بہن کے لیے دنیا میں سب سے بڑا ڈاکو اس کے بھائی ہیں اور اس کا والد ہے، جو اس کو جائیداد سے دور کر دیتے ہیں۔ تو کوشش کریں، آسانیاں بانٹیں، رب تعالیٰ میرے اور آپ کے حال پر رحم و کرم فرمائے اور صلہ رحمی کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔